السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 12واں مرکزی موضوع بنی اسرائیل ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس سے پہلا ہے ہدایت۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا؟ 2 نکات ہیں جی آیت نمبر 2 میں سے۔ ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، اور ہدایت کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ آیت نمبر 2 دیکھیں، بڑا مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، رات دی، اور اللہ نے تختیوں پر لکھ کے دی کتاب، اور پھر اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنے۔ بنی اسرائیل وہ خدا نے بنی اسرائیل ہدایت بنایا، اور کیا تھی؟ اللہ تتخذ من دونی وکیلا، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں بنانا۔ اللہ کے سوا کوئی کارساز، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی بیڑی پار لگا دینے والا، کوئی کسی طرح کا نہیں بنانا۔ یہی ہدایت تھی، اور یہ ہدایت کی بات بار بار قرآن میں آ رہی ہے۔ اور جب وہ اس ہدایت پہ نہیں چلے، انہوں نے عمل نہیں کیا، تو پھر ہمیں کیا سمجھایا گیا؟ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، دعا کرائی یہ مغضوب ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو چنا۔ اللہ نے کیا پوری قوم میں، دنیا میں سے ہم نے انہیں فضیلت دی، انہیں چنا، اور چن کر ہم نے ان کو غلامی سے نکال کر حکومت دی، انہیں من سلوہ کھلایا، انہیں باقی نعمتیں دی، بڑا کچھ دیا، سمندر سے راستہ دیا جو کسی کو نہیں ملا، اور ان کے دشمن کو ان کے سامنے غرق کر دیا۔ لیکن چونکہ جو ہدایت دی تھی اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، تو پھر انہیں بھی اللہ نے خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا، اور پھر مغضوب کر دیا۔ اور بار بار یہ چیز آ رہی ہے، آگے بھی آئے گی۔ تو ہدایت جو تھی بنیادی طور پہ کہ تورات تھی کتاب ہدایت ان کے لیے۔ یہ صورت واقعہ معراج سے اسراء سے شروع ہو رہی ہے، اور جس وقت یہ واقعہ اسراء پیش آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس پہ لے جایا گیا۔ ان دنوں بیت المقدس بنی اسرائیل کے قبضے میں تھا، اور اسلام کا پورے عرب میں چرچا ہو چکا تھا، اور مدینہ کے اوس اور خزرج میں سے بعض افراد اسلام قبول کر چکے تھے، اور یہود اسلام کی دعوت سے آگاہ تھے۔ تو یہاں پہ آپ کو بیت المقدس لے کر جانے، اور پھر وہاں پہ باقی انبیاء کی امامت سے صاف اور اشارہ دے دیا گیا کہ ان قریب بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس صورت میں ان سے پھر مطالبہ کیا گیا کہ اپنی سرکشی چھوڑ دیں اور ایمان لے آئیں، کہ ان کو پہلے تورات دی گئی تھی، اور تورات میں ان کی بشارتیں موجود تھیں کہ نبی آنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے ان کی ہدایت پہ عمل کرو۔ سورہ آل عمران جی آیت 3-4 میں اللہ نے یہاں کلیئر کیا ہے کہ قرآن سے نزل علیک کتاب، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ قرآن یہ تصدیق کرتی ہے کن کی؟ اگلی کتابوں کی۔ انزل توراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کی، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس سے، وانزل الفرقان، وہ اس سے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہدایت کیا تھی؟ تورات اور انجیل۔ اور یہی بات سورہ مائدہ کی آیت 44 میں آ رہی ہے، ہم نے نازل کی تورات کو، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ تو روشنی تھی، ہدایت تھی جس پہ چلے۔ اور پھر سورہ اعراف کی آیت 154 میں بھی یہی بات آ رہی ہے، جو موسیٰ کو انہوں نے تختیاں دی تھی تو اس میں ہدایت اور رحمت تھی، اس کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو ہدایت اور رحمت کن کو ملنی ہے؟ جو رب سے ڈرتے ہیں۔ اور قرآن بھی اسی شروع ہو رہا ہے، ہدی للمتقین، ہدایت کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو جو متقی نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں کھلتا۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، کمی کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے، استغفار کرتا ہے، اس کے لیے ہدایت کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو جو ہدایت آیت میں جو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہی بنیادی ہدایت ہے، اللہ ایک ہے، توحید کی بات ہے کہ نہ ٹھہراؤ میرے سوا کوئی کارساز۔ اور یہی قرآن میں بار بار ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی قانون بنانے والا، نافذ کرنے والا نہیں، اور کوئی الہ عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ایک ہی اللہ کو عبادت ہے، اسی کو سجدہ ہے، اسی کو نظر نیاز ہے، اسی سے مدد ہے، اسی سے استغاثہ ہے، اسی سے فریاد ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بگڑے بنانے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہمیں کہی گئی ہے وہ یہی چیز ہے۔ چونکہ ان کے بعد بنی اسرائیل کے بعد قرآن نازل ہوا، تو اس لیے قرآن میں ان کی خباستیں، ان کی خرابیاں، اور پھر ان کو سزائیں، یہ سارا ذکر ہوا ہے۔ ہمارے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہونی، اس لیے ہمارے بارے میں کوئی نہیں ہے، ہم خوش فہمی کا شکار ہے۔ لیکن یہ آیت بنی اسرائیل ہی کی اسی صورت کی آیت ہے، 81-82، اس کو دیکھیے گا کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، یہ شفا اور رحمت المومنین، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ شفا۔ ہمارے لیے پچھلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، ایسے جیسے کرنسی نوٹ منسوخ ہو جاتے ہیں جب، تو پھر آپ ان سے پڑی تو بنا سکتے ہیں، پڑی خرید نہیں سکتے۔ تو اس طرح اب یہ پچھلی کتابیں تورات انجیل منسوخ ہیں، اس وقت قرآن ہے ما ہوا شفاء رحمت للمومنین، یہ کیا ہے؟ مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور رحمت کیا ہے؟ دوزخ سے نجات، جنت میں ملنا۔
لیکن ساتھ ہی کیا ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن جو اس پہ عمل نہیں کریں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، اس پہ نہیں چلیں گے، پھر ان کی صرف تباہی میں، بربادی میں، خرابی میں، نقصان میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی ہدایت کی کتاب کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔